السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کراہت القزع، قزع کے مکروہ ہونے کا بیان۔ قزع کیا ہے؟ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ قزع کسے کہتے ہیں، عربی زبان میں قزع کا معنی کیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ ممنوع کیوں ہے، کراہت کیوں ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ قزع کسے کہتے ہیں، تو اردو زبان میں ہم نے دیکھا ہے، بولا جاتا ہے کہ چٹیا رکھنا۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو چٹیا رکھ لیتے ہیں، تو چٹیا رکھنے کو بھی قزع کہیں گے۔ خاص کر غیر مسلموں میں، ہندوؤں میں ہمارے یہاں پر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کے مرد پورے سب بال کٹوا دیتے ہیں لیکن بیچ میں چٹیا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کا چٹیا چھوڑنا، ادھر ادھر کے سب بال کٹوا کے کچھ بال بیچ میں چھوڑ دینا، یہ قزع کہلاتا ہے عربی زبان میں۔ ایسے ہی آج نوجوانوں میں یہ فیشن ہے کہ پورے سر کے بال منڈوا لیں یا گھٹوا لیں، کٹوائیں، اور کچھ لوگ پیچھے کے بال بڑے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ اوپر کے بال بڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سب قزع کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمان، ظاہر بات ہے کہ یہ سارے کے سارے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکام بیان فرمائے ہیں وہ سارے احکام لاگو ہوتے ہیں مسلمانوں پر۔ وجہ کیا ہے؟ غیر مسلموں کے اندر یہاں پر رواج ہے، اور کب سے رواج ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ طریقہ غیر مسلموں کا تھا کہ وہ ادھر ادھر کے بال منڈوا کے بیچ میں تھوڑے بال چھوڑ دیتے تھے، جس کو ہم چٹیا کہتے ہیں۔ تو یہ غیر مسلموں کے ساتھ در حقیقت یہ مشابہت ہے۔ اگرچہ مسلمان چٹیا تو نہیں رکھتے، لہذا پھر بھی بڑے بال رکھنا اور ادھر ادھر سے کٹوانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسا قزع جسے کہتے ہیں، قزع یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروہ تنزیہی ہے، سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حدثنی زہیر بن حرب، مجھ سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے۔ یعنی یحییٰ سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں یعنی ابن سعید، مراد ہے ابن سعید۔ وہ روایت کرتے ہیں عن عبید اللہ، حضرت عبید اللہ سے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنی عمر بن نافع، مجھے خبر دی عمر بن نافع نے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن ابیہ، اپنے والد سے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ قال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قلت لنافع، میں نے نافع سے کہا،
ومل قزع، بلکہ یہاں پر عمر ابن نافع نے اپنے والد نافع سے کہا ہے، ان سے روایت کی ہے، تو حضرت عمر ابن نافع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے کہا ومل قزع، سرکار نے قزع سے منع فرمایا، یہ قزع کیا ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا یحلق بعض راس الصبی ویترک بعض، بچے کے سر کا بعض حصہ مونڈ دیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے، یہ قزع ہے۔ اب امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اور بھی سندیں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے۔ اب اس کے بعد تحویل سند ہے، فرماتے ہیں قال وحدثنا ابن نمیر، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا ابی، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نمیر نے۔ قال، اب یہ دونوں نے، ادھر ابو اسامہ نے اور ادھر نمیر نے، دونوں نے کہا حدثنا عبید اللہ، ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ نے، عبید اللہ نے ہم سے حدیث بیان کی۔ اب عبید اللہ کے بعد جو بعد اس سے پہلے سند گزر گئی، امام مسلم فرماتے ہیں بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ، اس کے بعد کی عبید اللہ کے بعد کی پوری سند وہی ہے۔ وجعل التفسیر فی حدیث ابی اسامہ من قول عبید اللہ، ہاں انہوں نے ابو اسامہ کی جو حدیث ما قبل میں گزری، اس میں ایک لفظ آیا تھا، اس میں جو آیا تھا کہ قزع کیا ہے، اور اس کا جواب دیا گیا یحلق بعض راس الصبی ویترک بعض، اس قول کو انہوں نے عبید اللہ کا قول بتایا ہے، بس اتنا فرق ہے، جبکہ ما قبل کی روایت میں یہ ہے کہ وہ قول نافع کا ہے، لیکن یہ دوسری سند میں یہ ہے کہ انہوں نے عبید اللہ کے قول، عبید اللہ کا یہ قول قرار دیا کہ یہ جو تفسیر کی گئی ہے یہ عبید اللہ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں وجعل التفسیر فی حدیث ابی اسامہ، ابو اسامہ کی حدیث میں جو لفظ گزر گیا تفسیر کے طور پر، اس کو من قول عبید اللہ، یہ عبید اللہ کے قول سے انہوں نے قرار دیا ہے۔ وحدثنی محمد بن مثنى، مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا عثمان ابن عثمان، ہم سے حدیث بیان کی عثمان ابن عثمان غطفانی نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا عمر ابن نافع، ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن نافع نے۔ یہاں پر نافع تک آ گئی سند، پھر اگلی ایک اور سند پیش کر رہے ہیں، تحویل سند پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قال وحدثنی امیۃ بن بسطام، مجھ سے حدیث بیان کی امیہ بن بسطام نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا یزید، ہم سے حدیث بیان کی یزید نے، یزید سے مراد فرماتے ہیں یعنی ابن زرع، مراد ہیں ابن زرع۔ قال، انہوں نے کہا حدثنا روح، ہم سے حدیث بیان کی روح نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عمر ابن نافع، حضرت عمر ابن نافع سے، بے اسناد عبید اللہ، عبید اللہ کی اسناد سے، یعنی عمر ابن نافع روایت کرتے ہیں عبید اللہ کی سند سے، جیسے کہ ما قبل میں سند گزر چکی ہے کہ عمر ابن نافع روایت کرتے ہیں اپنے والد نافع سے، اور وہ اوپر ما قبل میں عبید اللہ نے روایت کی ہے عمر ابن نافع سے، بالکل وہی سند پھر اس کے بعد ان کی بھی ہے۔ فرماتے حدثنا روح، ہم سے حدیث بیان کی روح نے، وہ روایت کرتے ہیں عمر ابن نافع سے، بے اسناد عبید اللہ، عبید اللہ کی اسناد سے، یعنی حضرت روح جو ہیں وہ عبید اللہ ہی کی سند سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبید اللہ نے، اور پھر عبید اللہ نے روایت کی عمر ابن نافع سے، اس سند کے ساتھ اسی حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ مثلہ، جو الفاظ حدیث ما قبل میں گزرے وہی الفاظ حدیث یہ بھی بیان کرتے ہیں۔
والحقا، اور ان دونوں جو تحویل سند سے پہلے جیسے عمر ابن نافع جو عثمان ابن عثمان غطفانی جو تھے، ایسی امیہ بنت بسطام نے روایت کی ہے یزید سے، یزید ابن زرع سے. تو ان دونوں حضرات نے بھی جو تفسیر حدیث میں الفاظ آئے تھے نا کہ قزع کیا ہے، تو ان دونوں حضرات نے بھی حدیث کے اندر تفسیر کو ملحق کیا، یعنی انہوں نے بھی لفظ قزع کی تفسیر اپنے طرف سے بیان فرمائی ہے. وہی فرماتے ہیں وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ، حدیث کے اندر ان لوگوں نے بھی تفسیر کا الحاق کیا ہے. اگلا ایک باب ہے بیٹا، باب النہی عن الجلوس فی الطرقات واعطاء الطریق حقہ. یہ باب ہے اس بیان میں کہ راستوں میں بیٹھنے سے سرکار نے منع فرما دیا ہے، اور اگر کوئی راستے میں بیٹھے تو وہ راستے کا حق ادا کرے. اس باب کا خلاصہ بیٹا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عادت و اطوار، اخلاق، ان تمام کے سنوارنے والے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول ہر فعل میں کوئی نہ کوئی اسوہ حسنہ ہے لوگوں کے لیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عادت و اطوار کو سنوارنے کے لیے یہ بھی منع فرمایا کہ برسر راہ نہ بیٹھیں، راستوں میں نہ بیٹھیں، کیونکہ راستوں میں راہ گیر چلتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راہ گیر آدمی کو دیکھ کر اپنی راستہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ڈرتا ہے، کبھی خوف زدہ ہوتا ہے، کبھی اس نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا تو اس کو پریشانی محسوس ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. کبھی عورتیں گزرتی ہیں تو وہاں پر نظریں اگر اٹھتی ہیں تو آدمی گنہگار ہوتا ہے. ان تمام عادات قبیحہ سے دور رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم راستوں پر مت بیٹھو. ہاں، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مجلسوں میں بیٹھنا پڑتا ہے اور راستے ہوتے ہیں، لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ ایسی جگہوں پر تو ہمیں بیٹھنا ضروری ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیٹھنا کہیں پر ضروری ہے، بیٹھنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا تو پھر راستے کو اس کا حق ادا کرو. راستے کا حق کیا ہے؟ تو راستے کا حق یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر بیٹھو. کوئی اگر تکلیف دہ چیز راستے میں ہو تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. اور راستے کی تکلیف دہ چیزوں سے محدثین نے فرمایا کہ یہ بھی مراد ہے کہ اگر کوئی مسافر گزرے تو اس کے بارے میں تم غیبت مت کرو، ایسی اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات مت کرو کہ اگر اس کے سامنے کہو تو اس کو تکلیف ہو، تو غیبت مت کرو. ایسی سرکار نے فرمایا کہ راستوں کا اس کا حق ادا کرو. اس کا حق ادا کرنے سے محدثین نے فرمایا یہ بھی ہے کہ راستہ جتنا ہونا چاہیے، مسافروں کو جتنی کی ضرورت ہے اتنا رکھنا چاہیے، راستوں کو تنگ نہ کریں. تو یہ سب چیزیں ہیں راستے کا حق ادا کرنے سے مراد. اب آپ نے مراد سمجھ لی کہ راستوں کا حق ادا کرنے سے مراد کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. تو یہ منع فرمایا، یہ نہیں کبھی تو نہیں تنزیہ ہوگی اور کہیں نہیں تحریم ہوگی. مثال کے طور پر اگر کوئی راستے میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی صنف نازک سے تعلق رکھنے والی گزری، اب وہ اسی کو بار بار دیکھتا ہے، تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے اس کا یہ بیٹھنا حرام ہوگا. اور اگر کچھ نہیں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی یہ شائبہ اور شبہ تو ہوگا کہ کوئی گزرنے والا گزرے اور وہ آپ کے بیٹھنے سے شرمندہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ بیٹھنا
یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، ورنہ تو اگر ضرورتاً بیٹھے، کسی ضرورت کے پیش نظر اگر کسی راستے میں بیٹھے تو یہ بیٹھنا جائز ہے، مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بیٹھنے کی اجازت دی، اس شرط پر کہ وہ راستوں کا حق ادا کریں، اور حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ چلیے، حدثنی محمد بن رافع و حجاج ابن الشاعر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن رافع اور حجاج ابن شاعر نے، اور عبد ابن حمید نے، وہ یہ تینوں حضرات روایت کرتے ہیں عن عبد الرزاق، حضرت عبد الرزاق سے وہ روایت کرتے ہیں، عن معمر، حضرت معمر سے وہ روایت کرتے ہیں، عن ایوب، حضرت ایوب سے۔ اب تحویل سند دیکھ لیجیے، یہاں پر سند حضرت ایوب تک آ گئی نا، حضرت ایوب سے روایت کی حضرت معمر نے۔ اب تحویل سند کے بعد دیکھیے، قال امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا ابو جعفر الدارمی، ہم سے حدیث بیان کیا ابو جعفر دارمی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو النعمان، ہم سے حدیث بیان کیا ابو النعمان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا حماد بن زید عن عبد الرحمن السراج کلہم، فرماتے ہیں کہ حماد، ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن سراج سے۔ اب یہاں یہ والی سند کہاں سراج تک آ گئی۔ اب یہ سب کے سب لوگ روایت کرتے ہیں عن نافع، حضرت نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بذالک، وہی ما قبل کی حدیث پوری۔ اچھا، وہ جو دوسرا باب ہم نے شروع کیا اس کی حدیث اگلے ہے۔ حدثنی سوید بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی سوید ابن سعید نے، قال انہوں نے کہا حدثنی حفص بن میسرہ، ہم سے مجھ سے حدیث بیان کی حفص ابن میسرہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن زید ابن اسلم، زید ابن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے، عن ابی سعید الخدری، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا ہے؟ سرکار نے قال، سرکار نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ما لنا بد، ہمیں تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، من مجالسنا، اپنے بیٹھنے سے، یا رسول اللہ ہمیں اپنے مجلسوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، نتحدث فیہا، اس میں ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو ہمیں تو بیٹھنا ضروری ہے یا رسول اللہ، تو ہم کیا کریں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ، اگر تم انکار کرو سوائے بیٹھنے کے، یعنی تمہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر تم کو بیٹھنا ضروری ہی ہو، تو سرکار نے فرمایا فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو تم راستے کو اس کا حق ادا کرو، راستے کو اس کا حق ادا کرو، ٹھیک ہے؟ کیا ہے حق؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی وما حقہ، یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ قال، تو سرکار نے فرمایا غض البصر، نگاہ کو نیچا رکھنا، وکف الاذی، اور تکلیف دہ بات کو دور کر دینا۔ اب تکلیف دہ جو ظاہر میں تکلیف دہ وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ راستے کو تنگ کر دینا، راستے میں کانٹے ڈال دینا، راستے میں گڈھے کھود دینا جس سے مسافر کو تکلیف ہو، تکلیف دہ باتیں، یہ سب چیزیں تکلیف دہ باتیں، ان کو ختم کرنا، ان کو دور کرنا۔ اور ایک باطن میں اندرونی طور پر تکلیف دے، وہ تکلیف یہ کہ مثلا مسافر گزر رہا ہے تو آپ اس کی غیبت کرو، اس پر لعن طعن کرو، اس کو حقیر سمجھو، یہ معنوی طور پر تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا قبض البصر، نگاہ کو جھکانا، وکف الاذی، اور تکلیف کو دور کر دینا، ورد السلام، اور کسی نے سوال کیا، کسی نے سلام کیا کسی مسافر نے، تو اس سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ایسے ہی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ یہ ہے راستے کا حق۔ فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث، ایک اور سند ذکر کرتے ہیں امام مسلم، حدثناہ یحییٰ بن یحییٰ،
یہی حدیث ہم سے بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا عبد العزیز ابن محمد المدینی، ہمیں خبر دی عبد العزیز ابن محمد مدینی نے، تحویل سند، دوسری سند پیش کر رہے ہیں اس کے علاوہ۔ قال انہوں نے کہا وحدثنا، ہم سے یہی حدیث بیان کی محمد ابن رافع نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن ابی فدیک، ہم سے یہی حدیث بیان کی ابن ابی فدیک نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا ہشام، ہمیں خبر دی ہشام نے۔ ہشام سے مراد کون ہے؟ تو فرماتے یعنی ابن سعد، یہاں پر ابن سعد مراد ہے۔ کلاہما، اب دیکھو ہشام نے ہشام تک آ گئی بات، اور وہاں پر عبدالعزیز ابن محمد مدینی تک بات آئی، تو اب یہ دو لوگ ہوئے، اب یہ دونوں حضرات کلاہما، دونوں حضرات روایت کرتے ہیں عن زید ابن اسلم سے بہذا الاسناد۔ اب زید ابن اسلم کے بعد وہی سند ہے جو ما قبل میں گزر گئی، اسی اسناد کے ساتھ، مثلہ، اور حدیث کے الفاظ، متن حدیث کے الفاظ بھی وہی ہیں جو ما قبل میں گزر گئے۔ خلاصہ باب یہ نکلا کہ راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ دیگر لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی، کسی کو تو جسمانی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اور تو کسی کو دلی اور اندرونی تکلیف ہو سکتی ہے، تو دونوں تکلیفوں کو دور کرنے کا جو تہیہ کر لے، شرط کر لے، تو وہ شخص راستے میں برسر راہ چوراہوں پر بیٹھ سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے بنا نہ بیٹھے، اور ضرورت ہو تو ضرورت پڑنے پر بیٹھ سکتا ہے۔